میں ہوں ہمارا افتخار، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بہت ساری فری ایپس جیسے کہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور فری استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، ہم اپنا بہت سارا وقت اس پہ گزارتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں، اور ہم دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ ہم سارا کچھ یہ مفت میں کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بدلے میں ہم سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی فیور نہیں چاہیے ہوتی ہے؟ یہ کمپنیز کیسے کام کر رہی ہیں؟ کیونکہ پرٹیکولرلی آپ کو اس کا کچھ بھی پے ویکلی یا منتھلی یا اینولی آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑتا، یہ ایپس آپ کو فری میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو ان کمپنیز کو بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ بہت ہی آسان سا سوال ہے جو کہ ہم اکثر ایک اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ مفت میں ہم سب کو یہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے سے ڈیٹا لے رہی ہیں، ہماری پسند ناپسند، ہماری خواہش، ہماری ہر چیز کے بارے میں وہ بہتر جانتی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا جو ڈیٹا ہے یہ ان کو کیوں ضروری ہے؟ ان کو کیا اس سے ملتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک عام انسان ہونے کے ناطے کوئی وہ راز نہیں ہے جو کہ میں شیئر کر کے تو مجھے خطرہ ہو جائے گا، یا پھر میرا کوئی اتنی اہمیت کا حامل ڈیٹا نہیں ہے، تو خیر ہے اگر انہیں پتہ چلتا ہے تو ویسے بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کون سا اتنا مفید ہوگا، لیکن یہ مفید ہے، کیونکہ اسی ڈیٹا کے ذریعے وہ آگے نئے بزنسز ڈیولپ کرتے ہیں، نئی کمپنیز ڈیولپ کرتے ہیں، نئی جابز آتی ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی پسند ناپسند کا پتہ چل رہا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا پہننا ہے، یہ ساری آپ کی جو پسند ناپسند ہے وہ آپ کے ڈیٹا کے ذریعے کلیکٹ کی جا رہی ہے۔ تو جو مسز ہیں، جو ہماری عوام ہے پوری، اس کی پسند ناپسند جب ان تک پہنچ رہی ہے تو بہتر طور پہ ڈیزائن ہمارے لیے کر سکتے ہیں کہ انہیں ہمیں نیا کیا بیچنا ہے۔ تو جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی اس میں عوام میں، وہ اسی چیز کو سپلائی کریں گے۔ تو ان اے سینس کہ یہ سب سے بڑی پاور ہے نیو ورلڈ آرڈر میں، ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پیسے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ جاننا آپ کا کہ آپ کے لوگوں کو کیا چاہیے اور آپ کو اس کے حساب سے اس کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، یہ جاننا جو ہے وہ کمپنیز کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر میں انسان جو ہے، جیسے ہومو سیپینز جو ہیں، ہم اپنے جو جینیٹیکلی ہم کتنا مختلف ہیں، جو اپنے شروع کے انسان تھے، ہم کتنا ایوالو ہوئے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ کتنا بدلے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو پہلے والا انسان تھا اور آج کا انسان جو، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، انٹیلیجنس میں بھی، شکل و صورت میں بھی، بہت ساری چیزوں میں۔ اسی طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے، یا ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں، نیو ورلڈ میں آنے والا وقت جو وہ ہم سے بھی زیادہ مختلف ہوگا، وہ زیادہ بہترین، زیادہ انٹیلیجنٹ، زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، کیونکہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے انسان جو ہے وہ ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی آپ کے لیے ایک نیا ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے کنسیپٹ ہو، اور بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے بچے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ آپ کو کس شکل کا بچہ چاہیے، اس کے فیچرز کیسے ہوں، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا قد کیسا ہو، اور اس کو بہت ساری جو جینیٹکس بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، ہر دوسری بیماری کا آپ نام لیں گے تو وہ آپ کو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اس سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ ہم ان کے جو مائنڈ ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ اس کو کنٹرول ہم جینیٹک انجینئرنگ میں کر لیتے ہیں، وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کا IQ زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ انجینئر کیے جا رہے ہیں، وہ بچے بنائے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب یہ نیو جنریشن بن رہی ہے، یہ ایک نئی طرح کا انسان بن رہا ہے، تو کیا یہ سب کے پاس اویلیبلٹی ہوگی سہولت کی؟ تو اس کا جواب نہ میں ہے، یہ سب کو اویلیبلٹی نہیں ہوگی، صرف چند پریویلیج لوگ جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں جو دنیا کے طاقتور لوگ ہیں، پیسہ جن کے پاس ہے، یہ سہولت صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ کیونکہ آپ جب تک انٹل انلیس آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے، آپ کی رسائی جو ہے نیو ٹیکنالوجیز میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ فری ایپس تو ضرور یوز کر سکتے ہیں اور آپ اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں، اپنا ڈیٹا دے سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنی بینیفیشری طور پہ آپ اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کس طرح سے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس چیز کو، نیو ورلڈ کو، ٹیکنالوجی کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو۔ تو یہ بچے جب ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا نیو ایک جنریشن بنائی جاتی ہے، تو اس میں بہت سارے ملک جو ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بہت آگے چلے جائیں گے، جو وہ پیچھے رہنے والے لوگ ہوں گے، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا، جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی، تو وہ بہت ہی، ان کے درمیان جو انیکوالٹی ہے اس کا فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کے اندر تفریق اتنی زیادہ ہوگی، شکل صورت میں، انٹیلیجنس میں،
اوبویسلی جب آپ بہت زیادہ ذہین ہوں گے تو آپ کے پاس بہت سارے زیادہ مواقع ہوں گے، آپ دنیا پہ اتنا ہی بہتر رول کر سکیں گے اور اس کو اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکیں گے، دوسروں کو محکوم رکھ سکیں گے، جو کہ ہمارا ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ چیز بڑی الارمنگ ہے کہ آپ آنے والے وقت میں، آنے والے دور میں کس طرح سے کاپ اپ کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ انسان جو ہیں، ہم سارے انسان ہم کانشیسنس میں ہوتے ہیں اور ساتھ انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں۔ کانشیسنس وہ فیلنگز ہیں جس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ غصہ، نفرت، پیار، یہ جو سارے احساسات ہیں یہ ہماری کانشیسنس میں آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس یوز کرتے ہوئے ہم اپنے بہت سارے پرابلمس جو ہیں وہ سالو کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دونوں چیزیں جو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو کہ ہزاروں سالوں سے ہم ساتھ لے کر چلتے آ رہے ہیں، تو پیرلل وے میں چلتے ہوئے ہم انسان کا ایک خوبصورت کمبینیشن قرار دیتے ہیں، یا ہم اب تک چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن جب یہی جو نیو چیز، نیو ٹیکنالوجی میں، کمپیوٹر میں، روبوٹس میں آپ انٹیلیجنس استعمال کرتے ہیں، ان میں کانشیسنس نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتے کہ وہ آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، وہ صرف آپ کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ نیو ورلڈ کیسی ہوگی جس میں آپ بہت پوری طرح سے سراؤنڈیڈ ہوں گے انٹیلیجنس کے ساتھ، اور اس میں کانشیسنس کی انتہائی کمی ہوگی۔ بایو ٹیک کے ذریعے آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، میرے انسائڈ وٹ از ہیپننگ انسائڈ می، نہ کہ ایک انسان جو وہ مجھے ایک بہت ساری جابس میں، بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ اب میں آپ کو بایو ٹیک کی بات کر رہی ہوں، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ چاہے جتنا بھی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، وہ مجھے ایک میرے بلڈ ٹیسٹ کے گو تھرو ہونے کے بعد جتنا بہتر رزلٹ مجھے لیبارٹری دیتی ہے، مشینز دیتی ہیں، وہ مجھے وہ ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ وہ مجھے نہیں ایگزیکٹ بتا سکتا کہ میں کس چیز سے سفر کر رہی ہوں، جتنا بہتر مجھے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے میرا کیا گیا ٹیسٹ جو ہے، وہ بلڈ ٹیسٹ، وہ جسٹ مجھے چند قطرے خون کے دے گی، جو مجھے بہتر طور پہ وہ بتا دے گی، مشین بتا دے گی کہ آپ کو اس کو کیا کیا پرابلم ہے، وہ اتنا بہتر مجھے ڈاکٹرز نہیں بتا سکیں گے۔ یہ میرا آنے والا جو ہے وہ تیسرا ٹاپک ہے کہ بہت ساری جابز ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے، بہت سارے جو آپ کے شعبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بہت ساری تعلیم کا جو ہمارا میٹیریل ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اب اس کو نئی ورلڈ میں آپ کو وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتا۔ تو ان سب کو ہم کس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں ساتھ؟ نئی جابز بنانی ہوں گی، نئے بزنس سوچنے ہوں گے، آپ کو دنیا کے حساب سے چلنا ہوگا، کیونکہ آپ اگر نہیں بدلیں گے، دنیا بدل رہی ہے، دنیا بدل جائے گی، آپ کو ریپلیس کر دیا جائے گا، آپ کو ارریلیونٹ آپ ہو جائیں گے۔ تو آپ کو ریلیونٹ رہنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ بہت ساری جابز ختم ہو رہی ہیں، چاہے اس میں سیکورٹی کی جاب ہے، اگر آپ کیونکہ جو چیز اب آج اویلیبل ہے، جو چیپ ہے، میں اسی کو پریفر کروں گی۔ اب میں ایک سیکورٹی کیمپ جو ہے وہ پریفر کروں گی ایک سیکورٹی گارڈ پہ، کیونکہ مجھے سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ میری 24/7 جو ہے وہ نگرانی کسی جگہ کی نہیں کر سکتا جتنا وہ میرا سیکورٹی کیمپ کر سکتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ گو فار سیکورٹی کیمپ۔ اور اس کے بعد مجھے اگر کسی چیز کی معلومات لینی ہوں گی تو ایک اگر سیکورٹی گارڈ ہوگا، انسان ہوگا، تو وہ مجھے بائسڈ ہو کے بتائے گا، اپنی پسند ناپسند کے حساب سے مجھے وہ معلومات دے گا۔ جبکہ ایک جو ٹیکنالوجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ مجھے ایگزیکٹ وہی چیز بتائے گی بنا بائسڈ ہوئے کہ جو چیز ہوئی ہوگی، جو واقعہ ہوا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم پریفر کریں گے کہ جو ہمیں فائدہ دے چیز۔ بہت ساری چیزوں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیبارٹری کی ٹیسٹنگ میں ہم پریفر کریں گے کہ مجھے اب ڈاکٹر کی بجائے مجھے وہ ڈاؤٹ فل لگے گی اوپینین میں، بہتر ہے کہ میں ایک ٹیسٹ کروں اور اس کے ذریعے مجھے پتہ چل جائے کہ میرے اصل میں مجھے پرابلم کیا ہے۔ میں اس میں بھی انٹیلیجنس پریفر کرتی ہوں، مجھے کانشیسنس نہیں چاہیے، مجھے سیکورٹی کے لیے بھی کانشیسنس نہیں چاہیے، مجھے رزلٹ چاہیے، مجھے فیکٹ چاہیے، مجھے اس میں آپ کے مجھے انٹیلیجنس کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہماری یہاں سے ڈائیورٹ ہونی شروع ہوتی ہیں کہ انسان کو کچھ چیزوں میں بالکل ہی اس کو صرف اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور کچھ چیزوں میں، کچھ رشتوں میں ہمیں کانشیسنس کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ تمام رشتوں میں، ہیومن جو بھی ریلیشن ہے۔ تو وہاں پہ ہمیں یہ کمبینیشن جو نیو ورلڈ آرڈر میں بڑا مشکل ہو جائے گا ساتھ لے کے چلنا، کہ ہمیں اصل میں اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں تو پھر اس کو بیلنس میں لے کر چلنا، کہ آپ کانشیسنس بھی ساتھ لے کر چلیں اور آپ اس پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو، ساتھ انٹیلیجنس پہ بھی، جسٹ نیو ٹیکنالوجی پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو، تو یہ ایک وقت میں لے کر چلنا بہت ہی تقریباً ناممکن تک ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیو ہیومن ایجنڈا جو ہے وہ ورلڈ میں وہ لوگ رول کریں گے، وہ کنٹریز رول کریں گی جو ڈیٹا میں پاورفل ہوں گی، جن کے پاس زیادہ ڈیٹا ہوگا، جن کے پاس لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات ہوں گی۔ آپ کے آنے والے وقت کا جو ہے وہ جو پاور ہے وہ اس چیز میں چھپی ہوئی ہے کہ آپ کس حد تک لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیٹا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ کی پاور جو ہے وہ جنگوں کی نوعیت بدل جائے گی، لوگوں کا رہن سہن بدل جائے گا، اس میں آپ کی پریفرنسز بدل جائیں گی کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو رول کرنا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں کے اوپر رول کرنے کا مختلف طریقے ہوتے ہیں،
اس میں آپ ان کو ایک ڈیموکریسی بھی اس میں شکل آ جاتی ہے، کیونکہ آپ اس میں بھی بہت ساری چیزوں کے جب آپ نیو ورلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کی ڈیموکریسی بھی افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کسے ووٹ کرنا ہے، کیا اسے اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیونکہ دیکھتے سنتے ایک انسان کی جو آپ رائے بناتے ہیں، اگر آپ اشتہار دیکھتے ہیں، آپ نہ بھی کھانا چاہتے ہو، آپ لیز آگے لے لیں گے۔ آپ ایک چیز کے بارے میں مجھے نہیں پتا اور مجھے بار بار وہ اشتہار دکھایا جا رہا ہے، مجھے بار بار ایک کولڈ ڈرنک کا اشتہار دکھایا جا رہا ہے، مجھے بڑا ٹیمپٹنگ دکھایا جا رہا ہے جو میرے ٹیسٹ کے عین مطابق مجھے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا مزیدار ہوگا، اس کا یہ ٹیسٹ ہے، اس سے آپ اتنے انرجیٹک ہو جائیں گے، تو میں جاؤں گی اور وہ میں خرید لوں گی۔ حالانکہ اس سے پہلے جب تک وہ مجھے انفارمیشن نہیں پہنچائی جا رہی تھی، میری رائے مختلف تھی، مجھے اس کے بغیر بھی میں مطمئن تھی، مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب مجھے بار بار یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی زندگی میں یہ کمی ہے یا آپ کو یہ خریدنا چاہیے، تو میں جاؤں گی اور میں خریدوں گی۔ اس کا مطلب ہے انفارمیشن کے ذریعے ہم پہ رول کیا جائے گا، ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانوں کو اس کو مولڈ فولڈ کیا جائے گا، ہمیں ہماری جو بھی پسند ناپسند ہے ٹریگر کر کے اس کے حساب سے ہمیں بتایا جائے گا کہ آپ کو کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا دیکھنا ہے۔ جس طرح کہ آج کے وقت میں دیکھتے ہیں کہ نیٹ فلکس ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کو آگے کیا دیکھنا ہے، یوٹیوب آپ کو فیور دیتی ہے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز دیکھنی پسند ہے، آپ کو کمپنیز جو آن لائن وہ بتاتی ہیں کہ آپ کو پہننے ہوئے کیا اچھا لگے گا، آپ کو کیا پہننا چاہیے۔ تو اس کے حساب سے آپ اگر دیکھیں تو انڈیویجولز جو ہے ان کی مائنڈ سیٹ جو کس طرح سے ہمیں دکھا کر بتا کر ہمارا بدلا جا رہا ہے اور ہمیں کس طرح سے ہمیں ایفیکٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ ہو جائے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے۔ آپ مجھے بہت ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے بتائیں گے کہ مجھے ایکچولی چاہیے کیا، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی مجھے میرے پاس رہنے والے، وہ چاہے میرے پیرنٹس ہیں، چاہے وہ میرے سبلنگس ہیں، وہ چاہے میرے کوئی بھی رشتہ ہے، وہ مجھے بہتر نہیں جانتا جتنا بہتر مجھے موبائل جانتا ہے۔ موبائل فون جو ہے وہ میری پسند ناپسند، میری ترجیحات، میری جو بائسنس ہے وہ ان کو بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا دیکھنا پسند ہے، مجھے کیا سننا پسند ہے، مجھے ایون کہ مجھے کیا کھانا پسند ہے، کیا پہننا پسند ہے، کیا پڑھنا پسند ہے، وہ سب کچھ مجھے میرا موبائل بہتر جانتا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارا موبائل ہم سے بھی بہتر جانتا ہوتا ہے یا ہم سے پہلے جانتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، کیونکہ اس کو ہم بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری انفارمیشن دے رہے ہیں، بہت سارا ڈیٹا دے رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ ہمیں جان چکا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہ آنے والا وقت جو ہے بہت الارمنگ بھی ہے، بہت زیادہ ٹیکل کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نئی چیزوں کو جانتے ہیں، کیونکہ آج سے جو پہلے والا ڈیٹا ہے، آج سے پہلے والا 100 سال پہلے والا لٹریچر ہے، شیکسپیئر ہے یا کیٹس ہے یا کوئی بھی بہترین رائٹر ہے یا غالب ہے، وہ مجھے نہیں بتا سکے گا کہ مجھے نئے ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ مجھے اس کے لیے اب نیو جو ہیں وہ رول سیٹ کرنے ہوں گے، مجھے نیو لٹریچر پڑھنا ہوگا، مجھے انٹر لنک رہنا ہوگا، اور مجھے نئی چیزیں جاننی ہوں گی، مجھے سوال کرنا ہوگا کہ میرا سروائیول کس چیز میں ہے، کیا میں ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے چلتے میں اپنے آپ کو سروائیو کر سکتی ہوں، کیا میں اس دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہوں، یا میں اپنی زندگی کو بہتر کیسے کر سکتی ہوں۔ وہ جاننے کے لیے مجھے نئی چیزوں میں جو ہے وہ ان چیزوں کو مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مجھے ان کو وقت دینا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے رہیں گے، ساتھ سیکھتے رہیں گے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔